حبیب اللہ اسم قالنا اننی فی بقیہ۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید ناظرین۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں خواتین ٹائم عظمیٰ زیدی کے ساتھ، اور خواتین ٹائم میں آج ہم حق تلفی کے موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے پروفیسر جہاں آرا لطفی صاحبہ سے ہماری یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حق تلفی کتنے اقسام کی ہو سکتی ہے، اور اس میں ہم نے حقوق اللہ کا بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد جب ہم حقوق العباد پر آتے ہیں تو پروفیسر صاحبہ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، جو درجہ بندی آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے بھی بتائی، ہمیں احادیث کی روشنی میں بھی ملتی ہے کہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ انسان پر اس کے والدین کا، اور اس میں بھی والدہ کا حق ہے۔ حق تلفیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں، اولاد کی جانب سے کیسے شروع ہوتی ہیں، ان کی کیا شکل ہو سکتی ہے حق تلفی کی؟ اس کو نافرمانی میں آپ کاؤنٹ کریں گے یا حق تلفی میں کاؤنٹ کریں گے؟ ایک تو اس کا جو ڈفرنس ہے وہ بتائیے، اور ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک باہم مربوط نظام ہے حقوق اور فرائض کا، اور اگر حق کسی کا نہیں دیا جائے گا، پہلے تو حق دینے کی بات کرتے ہیں، وہ فرض ادا کرنے کی بات کی جاتی ہے، پھر حق لینے کی بات کی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کا حق نہیں دیں گے، اپنا فرض ادا نہیں کریں گے تو ہماری حق تلفی ہوگی، ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس وقت ہماری حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، ہم غالباً نسیان کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے کیا کیا۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے عمل تو نہیں ہے جس وقت کیا اسی وقت حق تلفی ہوگی، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ بہت زیادہ جو عادی ہو جاتا ہے ایسے کاموں کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے میں کامیاب جا رہا ہوں، وہ بہت آگے چلا جاتا ہے، غرور میں، گھمنڈ میں، تکبر میں، اور چیزوں کو بھولنے میں، اللہ کو بھولنے میں، اللہ کے رسول کو اور اسلامی تعلیمات کو بھولنے میں، تو پھر اس کے بعد اس کی رسی کھینچ لی جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، بہت محتاط ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی کوئی کام کرتے ہیں فوراً انڈیکیٹ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً، آپ یہ دیکھیے کہ جیسے کوئی ہم کسی کے متعلق برا بھی سوچ رہے ہیں، چوٹ لگ جائے گی، ہاتھ جل جائے گا، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی، کوئی اپنا فوراً نقصان ہو جائے گا، تو ایک آدمی یہ سوچنے میں مجبور ہوتا ہے میرے سے غلطی ہوئی، کون سی غلطی ہوئی، اور وہ اپنی غلطی کو پکڑ لیتا ہے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ تو یہ ابتدا اس طریقے سے ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے۔ ہاں، گیو اینڈ ٹیک ہے۔ پروفیسر صاحبہ، یہ شاید ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن کی ایک تو وہ ہے کہ جن کی رسی دراز کر دی گئی، صحیح، ٹھیک ہے، ان کو تو ایسے اشارے بھی نہیں ملتے، بالکل ٹھیک ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو نسبتاً اللہ کے قریب ہیں اور ان کو انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے، تو انسان ظلم میں اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی اشارہ ملنا بھی ہو، مطلب وہ اپنی وہ حق تلفی کو سمجھ رہا ہے کہ میں والدین کی حق تلفی کر رہا ہوں، اچھا ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا، اسی طرح میرے پاس پیسے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے میں آرام سے زندگی گزار رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں، سب کچھ ہے، صحت بھی اچھی ہے، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی برا کام نہیں کیا میں نے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے برا کام کیا، احادیث مبارکہ کہہ رہی ہیں آپ نے برا کام کیا، اچھا وہ چھوڑیے، ارد گرد کے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نے برا کام کیا، لیکن کیا ہے کہ مکافات عمل ہے دنیا، وہ آئے گا آپ کے سامنے، یہاں بھی آئے گا، اور پھر آخرت میں تو اتنا برا انجام بتایا ہے، دیکھیں نا کہ ایسا سخت عذاب جو دردناک ہوگا اور چمٹ جانے والا ہوگا۔ اب دیکھیے، جو ترتیب ہمارے پاس آ رہی ہے حق تلفیوں کی، اللہ کی حق تلفیاں ہم کرتے ہیں، رسول کی کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن کی کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ یہ تینوں ہمارے لیے، یعنی یہ جو تینوں باتیں ہمارے لیے یہ کتنی اہم ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہماری زندگی کی بنیاد ہے، اسلامی تعلیمات کی بنیادیں ہیں۔ اگر ہم یہیں سے حق تلفی کا آغاز کریں گے تو پھر بچوں کی بھی کریں گے، اولاد کی، اپنے بہن بھائیوں کی بھی کریں گے، رشتہ داروں کی بھی کریں گے، پھر یہ جو ساری تفصیلات، یہ آیت نمبر 37 اور 36 میں آئی سورہ نساء میں، اس وقت تو اتنی ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی کہ جب لوگ حقوق اللہ نہیں پہچانیں گے، رسول کا حق نہیں پہچانیں گے، ایک فیشن دیکھیں، اس کے بارے میں ہم نے کئی بار بات کی ہے کہ
اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ صرف اللہ کو مان لینے سے اور قرآن کو مان لینے سے دین اسلام پر آپ پورے کے پورے داخل ہو جاتے ہیں اس میں، لیکن رسول اللہ کے حقوق، رسول اللہ کی زندگی، جبکہ قرآن میں کتنی جگہ یہ ہے کہ اللہ کے اطاعت کرو، اس کے رسول کی بار بار، نہیں تو اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ صرف کرو اطاعت کرو اللہ. بالکل. لیکن دیکھیے ہمارا دین جو ہے وہ جن یعنی چیزوں پر پیش کرتا ہے اس کے اندر حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں. اگر ان میں سے کم ہوگا، دیکھیے بعض دفعہ اللہ کا کوئی ایسا حق سوائے شرک کے، میں بار بار یہ بات کہتی ہوں، شرک کے علاوہ دوسری چیزیں معاف نہیں ہوں گی. شرک اللہ تعالیٰ، دوسری چیزیں معاف ہو سکتی ہیں، شرک معاف نہیں ہوگا، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. لیکن فرض کرے کہ اللہ کے کبھی ایسا ہے کہ نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اچھا وہ مانگ لے، توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف کرے. بندوں کی حق تلفی حقوق العباد میں، یعنی اس کی پامالی حقوق العباد کی، وہ آپ نے بھی کتنی مرتبہ اس معاملے، اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ایک عورت جو تھی وہ فرائض کی ادائیگی کرتی تھی، فرض عبادتیں، اور اس کے بعد پھر بقیہ جو اپنا ٹائم تھا وہ لوگوں کی خدمت میں، لوگوں سے ملنے جلنے میں، یعنی احسن طریقے سے سلوک کرنے میں گزارتی تھی. اور ایک عورت یہ تھی کہ دن اور رات عبادت میں لگی رہتی تھی اللہ کے، اور جو دوسری حقوق العباد تھے ان کو تلف کرتی تھی، ان کو پامال کرتی تھی. تو سرکار نے اس کے لیے فرمایا کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عورت جو حقوق العباد کی ادائیگی کرتی ہے وہ جنت میں جائے گی، اور جو دن اور رات نماز روزے میں لگی رہتی ہے وہ لیکن دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، ان کی دوسروں کو تکلیف دیتی ہے. پروفیسر صاحب اس کے ساتھ ہی کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم عظما، کیسی ہیں بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کون بات کر رہی ہیں؟ پہچان لو بیٹا، کون کیسا ہے؟ بنگلہ دیش سے رشیدہ صاحبہ کی آواز تو نہیں ہے کہیں یہ؟ جی جی جی. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کافی مطلب ہاں، میں اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہوں. مجھے ایک شکوہ ہے کہ ٹائم بہت کم ہے. یہ شکوہ تو مجھے بھی ہے، لیکن کیا کروں، میری کوئی سنتا پروگرام نہیں. ختم ہو جاتا ہے. اور مجھے یہ کہنا تھا بیٹا کہ حقوق العباد، حقوق جو ہیں، یہ حق جو ہے ہم تو احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں، لیکن لوگ اس کو ناجائز طور پر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم مطلب کچھ زیادہ ہی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، تو شاید ہم میں کوئی ویکنیس ہے یا کچھ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو تو واقعی کچھ لوگوں کو تو فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ہم نے غلطی کی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو کے سامنے ان کے بچے بیمار پڑتے ہیں، طرح طرح کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے اعمال درست نہیں کرتے. اتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے پروفیسر صاحبہ سے ہم بالکل جاننے کی کوشش کریں گے. جو رشیدہ صاحبہ نے یہ بات کی کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے فرائض اچھی طریقے سے نبھا رہے ہیں تو یہ ہماری کوئی ویکنس ہے، اور دوسرا شخص جو ہے